شوق پیدا کریں. جب قرآن مجید کے ساتھ دلچسپی ہو جائے گی، جب قرآن پاک کے ساتھ پیار ہو جائے گا، جب اس کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جائے تو میں قرآن مجید سے پوچھتا ہوں، وہ مجھے بتاتا ہے کہاں پڑی ہوئی. اپنے آپ کو دوبارہ سے موڑیں، قرآن پاک کے ساتھ اپنی دلچسپی پیدا کریں، اپنا شعور اس طرح کا بنائیں کہ ہم قرآن مجید سے جڑے ہوئے لوگ ہیں. میرے بھائیوں، وقت اتنی تیزی سے ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے، اتنی تیزی سے، قبل اس کے کہ پھر اینک لگا کے بھی پڑھا جائے تو پڑھا نہ جا سکے، پھر یہ کہ تھوڑا سا پڑھنے کے بعد آنکھیں تھکنے لگیں، قبل اس کے کہ پھر ہم کوشش بھی کریں تو ہماری زبان نہ چلے. ہمیں تھوڑا سا شوق بنانا چاہیے قرآن پاک کا، ہمارے گھروں میں رواج ہو. اور آپ یقین کریں، میرا بچہ چھوٹا نا 3-4 سال کا ہے، تو میں مصلی بچھاتا ہوں نا، ایک ہے تقریر کرنا نماز کی. تقریریں باہر چلتی ہیں، گھروں میں تو عمل چلتا ہے. گھر میں تقریر نہیں چلتی، گھر میں ان کو پتہ ہو، گھر میں بندہ اصل کیفیت میں ہوتا ہے، وہاں پتہ ہوتا ہے سب کو کہ یہ نمازی ہے کہ بے نمازی ہے، وہاں پتہ ہوتا ہے سچ بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے. گھر کے اندر کیا کیفیت ہے. ہمارے بچے کیوں کر نیک ہوں گے؟ ہماری تقریروں سے ہوں گے. وہ اگر ہمیں سچ بولتا دیکھیں گے تو سچ بولیں گے. اگر ہمیں دیکھو، کبھی کسی باپ نے مجبوری سے کہا تھا اپنے پتر کو کہ بیٹا باہر کہہ دو کہ میں گھر میں نہیں. ہو سکتا ہے کوئی بڑی مجبوری ہو، لیکن اگر ایک دفعہ آپ نے جھوٹ بولنے کا اسے کہہ دیا نا، ایک دفعہ، تو پھر ساری زندگی روئیں گے کہ بیٹا میرے ساتھ تو سچ بولا کر، اور تیری مہربانی مجھے سچ بتایا کر. لیکن پھر وہ قابو نہیں آئے گا. میں مصلی بچھاتا ہوں تو بچے کو پتہ نہیں ہے ابھی نماز کیا ہوتی ہے، تو وہ ساتھ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، سجدہ کرنے کی بجائے لیٹ جاتا ہے. اس کی دلچسپی ہوتی ہے، اس کی اماں قرآن مجید کھولتی ہے تو وہ سپارہ لے کے اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے. ہمیں نا حضور نے فرمایا تھا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانا، کچھ نماز کچھ نوافل گھر میں بھی ادا کرنا. ہم اگر یہ شور تو بڑا ہے کہ بچے موبائل دیکھتے ہیں، بچے موبائل دیکھتے ہیں، مجھے کہہ لینے دو، بڑے بھی بڑا ہی دیکھتے ہیں، بڑا ہی دیکھتے ہیں. اگر بیٹے کی گردن جھکی ہوئی ہے موبائل پہ تو والد صاحب کی بھی جھکی ہوئی ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں ذرا مجھے کھول کے دینا، فلاں نے کیا بھیجا تھا. خدا را کچھ سمجھے چیزوں کو. اگر آج ہم اپنے گھر کے اندر قرآن مجید خود تلاوت کریں گے تو پھر بچوں میں شوق آئے گا، پھر ان کی توجہ آئے گی. باتیں زیادہ نہیں کرنی، بس سمیٹنے کی طرف آتا ہوں. اب یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید سے پیار کرنا ہے، قرآن مجید کی طرف دلچسپی رکھنی ہے، قرآن مجید ہی ہماری رہنمائی کرے گا. اب قرآن مجید کے فروغ میں بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے. مدارس اسلامیہ میں چونکہ سارا کام چندوں سے چلتا ہے تو حالت بڑی خستہ ہو جاتی ہے بعض اوقات. جو رمضان سے پہلے دن آتے ہیں نا مدرسوں پہ، یہ اس طرح کے آتے ہیں کہ جس طرح تنخواہ کے آخری دن نہیں چل رہے ہوتے، کافی سارا قرضہ بھی چڑھ جاتا ہے، حالات اور طرح کے ہوتے ہیں. ہم نے کیا ہے؟ ہم نے نا گلا گھونٹنا چاہا ہے مدارس کے طالب علموں کا. میں نے اپنے مدرسے میں زور دیا ہے اس بات پہ کہ ان کو 15 دن کے بعد نا برگر بھی کھلاؤ، فاسٹ فوڈ بھی کھلاؤ کبھی کبھی نا ان کو طالب علموں کو. کیوں بھلا؟ اب سارے لوگوں کے بچے کھاتے ہیں نا، تو ان کا گلا گھونٹنے کا کیا مقصد ہے جی؟ آپ نہیں کھائیں. میں ایک دن نکل رہا تھا کسی پروگرام کے لیے تو ایک صاحب آ گئے، کہنے لگے ہمارا فلاں جگہ پہ میرج حال ہے. تو ہم نے جناب بارات کا کھانا پکایا تھا، تو وہ کافی سارا کھانا بچ گیا ہے تو ملازموں کو بھی کھلایا ہے تو پھر بھی بچ گیا ہے. تو وہاں پڑی ابھی 2 دیگیں تو کسی کو بھیجیں جا کے لے آئے. اوہو، مجھے تو اتنا غصہ نہیں چڑھتا، کم ہی آتا ہے، لیکن وہ بڑا ہی چڑھ گیا. میں انہوں آکھیا میں کہ اگوں اتنے اگے پیچھے نظر نہ آئی ساڑھے مدرسے دے. تیرا خیال یہ ہے کہ جو کھانا فل بچ گیا کوئی نہیں کھایا وہ ہمارے بچے کھائیں گے؟ میں کہ تو انج دی روٹی تکی نہیں جنج دی مولویاں کئی باری کھا لی. کیا سانو تخت ہزارے دی لوڑ کیے نالے کی لگے شہر بمبول دے نال اسی اپنی بال کے سیکنے ہاں، سانو کی لگے کسی اور دے نال. خودداری اور عزت نفس گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے. آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو طلباء ہیں ان کو آپ وہ والا؟ میرے عزیزو،
جب آپ نے انہیں یہ اعزاز دیا ہے کہ یہ دین کے طلباء ہیں تو پھر ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیوں اعلان کرنا پڑے، کیوں کہنا پڑے، کیوں بار بار اس بات کا اظہار کرنا پڑے کہ مدارس کے ساتھ تعاون کرو؟ ہمیں قرآن مجید کے فروغ میں خود سے حصہ لینا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، دامے درمے قدمے سکھنے، اور پھر باقاعدہ مدارس میں آنا چاہیے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ جو بڑے لوگ ہیں نا ان کو بھی مدارس میں آنا چاہیے، آ کر بیٹھنا چاہیے، اساتذہ کے پاس بیٹھنا چاہیے۔ یہ علماء کی صحبت، اس کا اجر جو قیامت کے دن ہوگا وہ دیکھنے والا ہوگا۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے جب کسی نے پوچھا کہ عالم کس طرح سے علم حاصل کرتا ہے کوئی طالب علم، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کہ کتب بینی سے بھی علم آتا ہے، پر سب سے زیادہ صحبت علماء سے آتا ہے۔ صحبت علماء سے آپ ان کی باتیں سنتے رہیں، ان کے پاس بیٹھے رہیں تو اس سے بہت سارے بہترین نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ تو اپنی زندگی کے اندر تھوڑی سی اس بات پر توجہ دیں کہ کچھ نہ کچھ ہم آگے بڑھیں اور کچھ کام کریں۔ ایک تو جو ذہین بچہ ہو، قابل بچہ ہو، لائق فائق بچہ، اس کو لائے مدرسے میں داخل کرائیں، اور پھر یہ کہ اس کی پوری سرپرستی کریں، اس کی رپورٹ دیکھیں، اس کا آنا جانا دیکھیں، اس کی سوچ کو دیکھیں، اس کے اساتذہ کے ساتھ باقاعدہ گفتگو میں رہیں، مدارس اسلامیہ کی مضبوطی میں کردار ادا کریں۔ بات ختم کرتا ہوں۔ محمود غزنوی کہتے ہیں میں رات کو گشت پہ تھا، سفر کر رہا تھا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے حاشیہ خیال میں کچھ سوال چبھنے لگتے ہیں، اور سوال کوئی ایسا ہونا تو وہ پوچھ لینا چاہیے، تسلی کرنی چاہیے اپنی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سوالات کے جوابات تلاش نہیں کرتے، تو پھر آہستہ آہستہ وہ اتنے ڈبل مائنڈڈ ہونے لگ جاتے ہیں کہ کوئی کسی چیز پر بھی ان کو تسلی نہیں رہتی۔ محمود غزنوی کہتے ہیں 3 سوال بڑے پریشان کرتے تھے۔ ایک تو ذہن میں یہ خیال آتا تھا کہ میں واقعی صدق الدین کا بیٹا ہوں، اور دوسرا خیال یہ آتا تھا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، قیامت واقعی قائم ہوگی۔ اور تیسرا میں دیکھتا تھا کہ یار یہ مولوی ان کو روٹی کوئی کھلاتا ہے اور رہنے کو جگہ کوئی دیتا ہے، اور اتنی بڑی بات، اتنی بڑی حدیث سناتے ہیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہ وارث ہیں انبیاء کے۔ ظاہری حالات کے مطابق کہتے ہیں 3 باتیں بڑی کھٹکتی تھی طبیعت میں، پریشان کرتی۔ ایک دن میں گشت پہ تھا، رات کا ٹائم تھا، ایک طالب علم کو میں نے دیکھا وہ کہیں بیٹھ کر سبق یاد کر رہا ہے۔ ایک ہندو بنیے کی دکان تھی کھتری کی، اس کے اندر لالٹین جل رہی تھی، ایک اینٹ نکلی ہوئی تھی، چھوٹا سا روشن دان تھا، تو وہاں سے روشنی چھن چھن کے آتی۔ طالب علم کے پاس کتاب تھی، وہ سامنے کرتا روشنی کے عبارت دیکھتا، پھر وہ جا کے یاد کرتا۔ کہتے میں دور سے اسے دیکھتا آ رہا تھا، پھر میں رک گیا۔ ویسے میں نے دیکھا ہے پڑھتے بھی زیادہ غریب لوگوں کے بچے، غریب لوگوں کے بچے، ان کے پاس ذرا وسائل، جو ادھار کتاب لے کے پڑھتے ہیں وہ سبق جلدی یاد کرتے ہیں، جن کو آسانی زیادہ ہو جاتی ہے ان کے لیے کئی دفعہ مشکلات بڑھ جاتی ہیں، ذہن ہی نہیں جمتا۔ محمود کہتے ہیں وہ عبارت دیکھتا پھر یاد کرتا، مجھے اس کا شوق علم بھا گیا، میں قریب گیا، میں نے جا کے کہا کہ بیٹا تم لالٹین خرید کیوں نہیں لیتے؟ تو کہتے اس نے چمکتی آنکھوں سے میری طرف دیکھا، کہنے لگا میں اتنی وسعت نہیں رکھتا، گنجائش نہیں ہے، اور پھر وہ تیزی سے قدم بڑھا کے آگے جانے لگا۔ تو میں نے بازو تھام کے کہا بیٹا اگر تم اجازت دو تو ایک لالٹین کا بندوبست میں کرتا ہوں، ان 2 لوگوں کی ذمہ لگاتا ہوں، جب تیل ختم ہوگا تمہیں تیل پہنچائیں گے۔ کہتے اس نے حامی بھی بھری اور بہت زیادہ نہیں، ہلکے لفظوں میں جزاک اللہ کہا۔ طالب علم رخصت ہو گیا۔ محمود کہتے ہیں پہلے بھی میں سویا کرتا تھا، پر جتنی اچھی نیند آ جائی نا، عشاء پڑھ کے میں جیسے ہی لیٹا، اتنی خوبصورت نیند، اتنا دل کو سکون۔ ایک نیکی ہوتی ہے اشتہار چھپوانے کے لیے، نام لکھوانے کے لیے، ایک ہوتی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ جو نیکی دل کو سکون دیتی ہے وہی ہوتی ہے جو نیکی فقط اللہ کی رضا کے لیے کی جائے۔ کہتے ہیں میں لیٹ گیا، مجھے کیا خبر تھی کہ میرے آج نصیب کھل جائیں گے۔ چر ہویا مینو ترلے لیندیاں، کدی موڑ میرے ولواگاں، خواب میری وچ ایک وار جے آویں، میں ساری عمر نہ جاگاں۔ کہتے ہیں میں نے عجیب منظر دیکھا کہ پورا میرا کمرہ روشن، خوشبوئیں پھیلنے لگی، نظر اٹھی تو سامنے بدوہا کا چہرہ موجود ہے۔
کہتے ہیں محبوب کریم علیہ السلام نے نا، سنیں اللہ جزا دے، ذرا سنیے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے نا زیادہ حضور افصح العرب، تھوڑے جملوں میں بڑی بڑی باتیں فرما دیتے ہیں۔ کہتے ہیں محبوب نے ایک جملہ کہا اور میرے تینوں سوالوں کے جواب دیے۔ محبوب فرمانے لگے، او سبکتگین کے بیٹے، آج تو نے میرے ایک وارث کی خدمت کی ہے، میں قیامت میں تیری سفارش کروں گا۔